السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ چلیں ہم سورہ یوسف کی اگلا جو آدھا پارٹ رہ گیا اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ جو تھا نا، یہاں تک نے پیچھے بتا دی ہوئی ہے ساری، اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب وہ ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف نے اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، اسے کہا کہ اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کے قصے کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی؟ ان سب عورتوں نے کہا، حاشا اللہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت میں وہ بالکل سچے ہیں۔ جب یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ اس کی بیوی نے جھوٹ بولا تھا نا، اس کو کیا سزا ہوگا جس نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی۔ تو یہ بہت بڑا داغ تھا، بہت بڑا، عزت دار کے لیے۔ اور یہ بھی کہ لوگ خیانت کرتے ہیں، اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ ہاں، میرا رب رحم فرما دے تو بات کچھ اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا اگر اللہ مدد کر دے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، ان ربی، میرا رب تو بخشنے والا مہربان۔ بادشاہ نے کہا، اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا، آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کا انتظام پر مقرر فرما دیجئے، یقین رکھیے کہ میں حفاظت کرنا مجھے خوب آتا ہے اور میں اس کام کا مجھے پورا علم ہے۔ اچھا، یہاں پر قرآن واقعے سے وہ حصے حذف فرما دیے جو خود سمجھ آ سکتے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی تھی وہ بادشاہ کو بتائی گئی تھی۔ بادشاہ نے تعبیر سن کر ان کو قدردانی کے طور پر اپنے پاس بلانا چاہا، اس مقصد کے لیے اپنا ایلچی بھیجا۔ یہ تو ساری بات آپ کو سمجھ آئے گی ہے، میں کہتی ہوں لمبا نہ ہو۔ اور اپنے جرم کے اقرار اور توبہ کے ذریعے سے وہ سارے پاک صاف تو ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع ابدیت کا کمال دیکھیے کہ اس موقع پر جب کہ بے گناہی خود ان عورتوں کے اعتراف سے ثابت ہو گئی، تب بھی اس پر اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے یہ فرما رہے ہیں کہ میں انتہائی خطرناک جال سے جو بچا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ نفس تو میرے پاس بھی ہے جو انسان کو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، اور آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین ہی کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کا رحم و کرم ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کے فریب سے بچا لیتا ہے۔ البتہ دوسرے دلائل سے بات واضح کہ اللہ تعالیٰ کا یہ رحم و کرم اسی پر ہوتا ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے اپنے سی کوشش کرے، کوشش کے بغیر نہیں۔ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا کرنے سے نہیں پھل لگ جانے، دعا اور دوا، علاج، اس کا حل، اس کے لیے محنت، کوشش۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے تک بھاگ کر کی تھی اور ساتھ ہی اللہ سے رجوع کر کے اس سے پناہ مانگی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو باتیں کی ان کی تفصیل بعض روایت میں اس طرح آئی ہے کہ اس نے پہلے تو خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام سے سننے کی خواہش ظاہر کی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی کچھ تفصیلات بیان کر دیں تو ان کو پتہ چل گیا کیا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا سکی ہوں کہ موٹی گائے پتلی گائے موٹی گاؤں کو کھا گئی ہیں، یعنی قحط کے جو سال ہوں گے وہ پتلی گائے ہیں، اور موٹی گائیں جب خوب فصل ہوئی ہے وہ اس کو کھا جائیں گے، ہوگا جو نہیں کچھ اور۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بالیوں کے اندر ہی رہنے دو، وہ جو اوپر سٹے لگے ہوتے ہیں، ہم سٹے کہتے ہیں
بالیاں جو اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ یوسف ان کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر اللہ نے کہا ہم ضائع نہیں کرتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع کرے؟ اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے۔ جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں مہمان نواز بھی ہوں؟ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہیں غلہ خریدا ہے انہی کے کجاؤں میں رکھ دے، یعنی واپس کر دے، مفت میں مال دے دے، تاکہ جب وہ اپنے گھر کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لیں۔ شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں۔ وہ اپنے باپ اور بھائی سے ملنا چاہتا تھا نا۔ چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین اور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ والد نے کیا کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں نے کیا تھا۔ خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ یہ اسی کی آیت ہے 64، 64 نمبر، اس کا آخری حصہ، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کو تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے، وہ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارا مال بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اور بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ والد نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو، اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، اللہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا۔ بزرگوں کا قول ہے، میری دادی کہتی ہوتی تھی یہی سن کے کہ ایک گاڑی میں سارے نہ بیٹھو اور ایک ہی سڑک سے سارے نہ جاؤ، کوئی ادھر سے جائے کوئی ادھر سے جائے کوئی ادھر سے جائے، ایسے جاؤ، آگے پیچھے جاؤ، وقفہ رکھ کے۔ کیا باتیں ہیں اللہ توبہ۔ بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جن کو بھروسہ کرنا ہو انہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ادھر دعا ہے، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المؤمنون، اسی پر بھروسہ رکھا جاتا ہے جو بھروسہ کرنا چاہیے، اور بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کریں۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، آہستہ سے اس کو بتایا، لہٰذا تم ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہونا جو دوسرے بھائی کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر لیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم چور ہو، اے قافلے والو تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔
اپنے بھائی کو پاس رکھنے کا بہانہ تھا نا، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو 1 اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بھائی بولے اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم لوگ جھوٹ ثابت ہوئے تو اس میں کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کجاوے میں سے یہ پیالہ نکلے گا وہ خود سزا میں دھر لیا جائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے 2 بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا، رکھا ہی خود تھا اس میں اپنے پاس رکھنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، پھر وہ رکھ نہیں سکتا تھا، اسی طرح رکھ سکتا تھا۔ اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم والا موجود ہے۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، دیکھ لیں کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے، نعوذ باللہ۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت سے واقف ہے۔ اب وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس کے لیے اس کی جگہ ہم نے کسی کو اور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بنیامین کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ چوری کی تھی۔ یہ الزام انہوں نے کیوں لگایا اس کی وجہ قرآن کریم سے بیان نہیں فرمائی، لیکن بعض روایت میں اس بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی، اور ان کی پھوپھی نے ان کی پرورش کی، کیونکہ بچپن سے بالکل ابتدائی دور میں بچے کی دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی۔ لیکن جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھنا چاہا۔ پھوپھی اس عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ ان سے جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اپنا ایک پٹکا ان کے کمر سے باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ وہ چوری ہو گیا، اور بعد میں وہ پٹکا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہوا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کہ حضرت یوسف رکھ لیں، شریعت کا انہیں یہ حق مل گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ جب تک وہ پھوپھی زندہ رہی یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے، ان کی وفات کے بعد وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اس وجہ سے صرف پھوپھی نے پیار میں رکھا تھا۔ اللہ معافی دے یا اللہ، اس کی جگہ ہم نے کسی کو، اب ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کا بوڑھا باپ ہے وہ نہیں بچے گا، انہوں نے کہا۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہوتا، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی قصور کر چکے ہو، یعنی جھوٹ بولا، خون لگا کے لے گئے، اور وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں۔ یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ یہ یوسف نے کہا اپنے بھائیوں کو۔ چنانچہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں میں اپنی طرف سے ایک بات بنا ڈالی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا
علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ یہ کہہ کر انہیں منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی آنکھوں میں صدمے سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دعا ہے۔ کبھی آپ کو کوئی صدمہ، کوئی پریشانی، کوئی غم پہنچے تو آپ یہ دعا پڑھا کریں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے جو پیغمبر ہوتے ہوئے انہوں نے کی۔ یعقوب نے کہا میں اپنے رنج اور غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ولا تائسوا من روح اللہ انہ لا یائسوا من روح اللہ الا القوم الکافرین۔ نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہ جو انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ ہے نا، یہ 86 نمبر آیت ہے، 86 آپ لکھ لیں 8 اور 6۔ اور میرے بیٹو جاؤ یوسف کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا ہی اجر دیتا ہے۔ یوسف نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب انہوں نے بتایا۔ اس پر وہ بول رہے ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائی بھائی مل گئے اور انہوں نے بتا بھی دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سارے رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا ہو کر سٹیا گیا ہوں تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے سب گھر والوں کو مصر لے آئیں، چنانچہ وہ ایک قافلے کی صورت میں مصر سے روانہ ہوئے۔ ادھر وہ مصر سے نکلے، ادھر کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی یعقوب علیہ السلام کو۔ یہ دونوں پیغمبروں کا معجزہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بشارت کہ ان کی آزمائش کا زمانہ ختم ہونے والا ہے۔ یہاں تک یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے قریب ہی کنویں میں موجود تھے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو نہیں آئی، اللہ کا حکم نہیں تھا نا۔ اس کے علاوہ مصر میں قیام کے دوران بھی انہیں اس سے پہلے کا احساس نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ کسی نبی کے پاس اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کا مظاہرہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ غلط فہمی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور ان سے ملاقات ہوگی۔ خوشخبری دینے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی تھے جن کا نام بعض روایت میں یہودا اور بعد میں روبن آتا ہے۔ خوشخبری دینے سے مراد یہ خوشخبری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور انہوں نے سب گھر والوں کو اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض چہرے پر ڈالنے سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگ گئے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض سے کئی اہم واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ انہی کی قمیض کو ان کے بھائی خون لگا کر لائے تھے، انہی کو صحیح سلام دے کر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سمجھ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور انہی کی قمیض تھی جو زلیخا نے پیچھے سے پھاڑی اور اس سے ان کی بے گناہی ثابت ہوئی۔
اور اب یہی قمیض تھی جس کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو دور سے محسوس ہوئی۔ بالآخر اسی نے ان کی بینائی واپس کر دی۔ یوسف علیہ السلام اپنے والدین، بھائیوں اور دوسرے گھر والوں کے استقبال کے لیے شہر کے باہر تشریف لائے، اور جب والدین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کا خاص اہتمام کر کے انہیں اپنے پاس بٹھایا، اور ابتدائی باتوں کے بعد سارے آنے والے سے کہا اب سب لوگ شہر میں اطمینان کے ساتھ چل کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ اس وقت زندہ تھی یا نہیں؟ اگر زندہ تھی تب تو والدین سے مراد حقیقی والدین، اور اگر وفات پا چکی تھی تو ستیلی والدہ کو بھی چونکہ ماں ہی کی طرح سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی والدین میں شامل کیا گیا ہے۔ والدین کو تخت پر بٹھایا اور ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے۔ سارے بھائی ان کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے، جیسے میرے پروردگار نے جسے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا ہی احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ یہ ہے ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، 100 نمبر آیت۔ آپ کو کئی دفعہ میں بتا چکی ہوں، ان ربی لطیف لما، میرا رب جس کام کی چاہے تدبیر آسان کر دے، وہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ 100 نمبر آیت۔ میرے پروردگار تجھے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے خواب کی تعبیر کے علم سے بھی نوازا۔ اور آپ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو اب آئے گی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے ایز اے پیغمبر۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار رہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اے پیغمبر، یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ یہ جو 101 نمبر آیت ہے جو حضرت یوسف کی دعا ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ یہ وہ جو دعا ہے اللہ لطیف بعبادی، وہ تو 100 نمبر ہے۔ 101 نمبر ہے جو ایز اے پیغمبر دعا ہے حضرت یوسف کی۔ ذالک من انبیاء، یہ ہے اے پیغمبر یہ تمام واقعہ غیب کی خبریں ہیں تمہیں وحی کے ذریعے، اور تم اس وقت یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا اور یوسف کو کنویں میں ڈال دیں۔ اس لیے کے باوجود اکثر لوگ ایمان والے نہیں، چاہتے ہیں تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو، حالانکہ تم ان سے تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو دنیا کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ کہا ہے پاک ہے اور ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہم نے تم میں سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں سب بستیوں میں۔ اور یہ ہے خاص اس کا خلاصہ جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یقیناً اس واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی جائے، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ تو آپ اب دیکھ لیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں باپ نے، کتنی یوسف علیہ السلام نے، اور کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم اجر عظیم اجر عظیم دیا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سے اپنی امیدیں کبھی نہ توڑیں، اس سے مانگتے رہیں، اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔